پھر میری پوزیشن پر غور کرو کہ میں ہی ڈیوٹی پر تھا، میں نے ہی جائے واردات پر پہنچ کے ابتدائی تفتیش کی، ثبوت، شہادت، گواہوں کے بیانات وغیرہ حاصل کیے۔ یہ کیس پہلے سے میرے پاس تھا، اب میں ہی صفائی کا گواہ بن کے پیش ہوا تو اس کے دو نتیجے نکالے جائیں گے، ایک یہ کہ مجھے بہت بھاری رشوت دی گئی ہے، دوسرا یہ کہ مجھ پر رضوی صاحب کا دباؤ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں سچ نہیں بولوں گا۔ ثبوت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کی زبان سے یا نوکری کے خیال سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرا اپنا ضمیر بالکل مطمئن ہے۔ کل وکیل سرکار کی طرف سے درخواست لگائی جائے گی کہ تمہاری ضمانت منسوخ کر دی جائے، جو منظور ہو جائے گی، اور کل ہی تمہارے وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ میر محمد کہتا ہے کہ اس مرتبہ تمہیں جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ پولیس تمہارا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لے گی۔ تمہارے دونوں وکیل بہت بڑے وکیل ہیں اور تمہارے ساتھ بہت مخلص ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کی قابلیت اور ان کا خلوص تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے کل مجھے ہی تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالنی پڑے اور اپنے ساتھ لے جانا پڑے۔ اس سے دل شکستہ مت ہونا، ان سب لوگوں کی طرح میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے بھی تمہاری بے گناہی کا پورا یقین ہے۔ تھینک یو ویری مچ شیخ، میں نے پھٹتے جذبات سے گلوگیز آواز میں کہا۔ وہ شخص خود کو اکیلا اور بے سہارا کیسے سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ خدا کے علاوہ اتنے نیک دل اور مخلص دوست بھی ہوں۔ قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے انسپکٹر شیخ نے میرا بیان لکھا۔ میں نے اپنے بیان میں وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا، یعنی یہ کہ جس رات شیدے اور عبدل کا قتل ہوا، میں عبدل کے کہنے پر اس کے ساتھ ضرور گیا تھا۔ وہ خود مجھے بلانے کے لیے رضوی صاحب کے گھر آیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس کی بوڑھی اور بیمار ماں مجھ سے ملنا چاہتی ہے، اور جاتے وقت یہ بات میں نے رضوی صاحب کو بتا دی تھی۔ مسٹر سکندر، اپنے بیان کو آپ ان واقعات تک محدود رکھیں جو میر شرافت علی کی کوٹھی میں پیش آئے۔ انسپکٹر شیخ نے مداخلت کی۔ دراصل یہ سب باتیں تو میں اپنے بیان میں بھی بتا چکا ہوں، رضوی صاحب نے کہا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عبدل نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تو آپ نے اس پر یقین کیسے کر لیا؟ شیخ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا دوست یا ہمدرد نہیں ہے، دشمن ہے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے کہا۔ عبدل کی ماں نے واقعی مجھے بلایا تھا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عبدل کی ماں تمام حالات سے بے خبر تھی؟ شیخ بولا، یعنی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا تمہارے خلاف قتل کے کیس میں ایک چشمدید گواہ ہے؟ ایک ایسی عورت کو دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی خبر کیسے ہو سکتی ہے انسپکٹر، جس کو عمر نے اور بیماری نے بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ چھوڑا ہو اور جو کچھ دیکھ بھی نہ سکتی ہو؟ میں نے کہا، وہ اپنی تاریک دنیا میں بھی اتنی ہی اکیلی رہتی تھی جتنی اب قبر کے اندھیرے میں ہوگی۔ اس کی یادوں کے رشتے ماضی سے ملتے تھے اور صرف اس کے تصور میں استوار تھے۔ شاید اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ پہلے وہ ہندوستان میں تھی اور اب پاکستان میں ہے، لیکن اسے یہ کون بتاتا کہ زمین کے ساتھ ہی انسان بدل گئے ہیں۔ انسانوں کے چہرے ہی نہیں، ان کے دل بدل گئے ہیں اور محبتوں کے رشتے عداوتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے والد وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ میر شرافت علی اور وزیر خان کی دوستی آج بھی قائم ہے۔ پھر ایسی کیا بات تھی کہ اس نے اچانک تمہیں طلب کر لیا اور تم سوچے سمجھے بغیر چلے گئے؟ یہ غلط ہے کہ میں سوچے سمجھے بغیر چلا گیا تھا، میں نے کہا۔ میں نے محسن کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا اور ہم دونوں نے سازش کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ محسن کا باہر رک کر حالات پر نظر رکھنا اور میری واپسی تک انتظار کرنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ رضوی صاحب نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ہمارے لیے مناسب حفاظتی انتظامات کر دیں گے۔ یہ دلیل بالکل بے وزن ہے، شیخ نے کہا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں کہ آپ میں سے کسی نے بھی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ میں تمام واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے معاملات سے خود نبٹنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اگر وہاں 4 آدمی پہلے سے موجود ہوتے اور وہ آپ کے ٹکڑے کر دیتے تو باہر انتظار کرنے والا محسن ان کا کیا بگاڑ لیتا، اور ایس پی صاحب نے کوٹھی کے باہر ٹینک بھی کھڑے کر دیے ہوتے تو کیا تمہاری جان بچ جاتی؟ حفاظتی انتظامات اور اپنی احتیاط پسندی کی بات مت کرو، بس یہ کہو کہ زندگی باقی تھی اور خدا نے تمہیں محفوظ رکھا۔ تمہاری جگہ وہ دونوں مارے گئے جو تمہاری جان کے دشمن تھے اور تم سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے۔ فرض کرو تم جانے سے پہلے پولیس کو اطلاع کر دیتے اور مسلح پولیس کے ساتھ جاتے، ظاہر ہے اس کے بعد وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ پولیس کی موجودگی میں عبدل اور شیدہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ خود پولیس تمہاری بے گناہی کی گواہ ہو جاتی۔ ہم میں سے کوئی بھی شیخ کی دلیل کو مسترد نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود رضوی صاحب بھی خاموش تھے۔
میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس وقت مجھے عبدل کی بات اور اس کے لہجے نے قائل کر لیا تھا کہ مجبور وہ خود ہے، اور اگر اس کی ماں بضد نہ ہوتی تو وہ خود بھی میرے سامنے آنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں مشتعل ہو جاتا اور نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ خیر یہ بتاؤ کہ عبدل کی ماں کو تم کیسے جانتے ہو؟ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا، میں نے کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں، لیکن وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کا شوہر میرے والد کا پرانا دوست تھا، چنانچہ اسے وہ باتیں بھی معلوم تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ اور اس نے تمہیں یہی بتانے کے لیے بلایا تھا؟ شیخ نے کہا۔ میں نے باری باری رابعہ، محسن اور رضوی صاحب کی طرف دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سب انسپکٹر شیخ کو اس حد کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے 3 افراد بھی جائے واردات پر مر گئے اور اس سے پہلے بھی بہت سے افراد اپنی جان دے چکے تھے۔ محسن اور رابعہ بالکل سامنے تھے اور ان پر شیخ کی نظر بھی تھی، چنانچہ وہ مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن رضوی صاحب ٹہلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے کہ شیخ کی پیٹھ ان کی طرف تھی، مگر وہ مجھے دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا سگارٹ جلاتے ہوئے ایک انگلی سے مجھے واضح اشارہ کیا، جس کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ میں خط کی بات نہ کروں۔ وہ مجھ سے میرے والد کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، میں نے کہا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کی کوئی خیر خیریت نہیں ملی تھی اور اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ غلط بیانی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیخ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے تمہیں کوئی خط دیا تھا۔ میرا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ غالباً شیخ مجھ سے پہلے دوسروں کے بیانات قلم بند کر چکا تھا۔ انسپکٹر، رضوی صاحب نے بروقت مداخلت کی، ورنہ میرا ایک بیان سب کے بیانات کو غلط کر دیتا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ بوگس اور جعلی خط تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خط کسی نے وزیر خان کے نام سے بھیجا تھا اور اس میں منشی مرحوم سے 2000 روپے بطور قرض مانگے گئے تھے۔ حالانکہ اس خط کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے خط وزیر خان کی موت کے 1 مہینے بعد لکھا گیا تھا۔ میں وزیر خان کی تحریر بھی پہچانتا ہوں اور ان کے دستخط بھی۔ شیخ نے اس مداخلت کو پسند نہیں کیا۔ یہ بات ایک بچہ بھی سمجھ جاتا تھا کہ رضوی صاحب نے مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا اور بالواسطہ طور پر مجھے سمجھا دیا کہ خط کے متعلق شیخ کو کیا بتایا گیا ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شیخ یقیناً اسے بے عزت کر دیتا کہ سوال اس سے نہیں کیا تھا تو جواب اس نے کیوں دیا۔ شاید وہ اس حقیقت کو بھی فرض کے تقاضوں پر قربان کر دیتا کہ وہ خود ایک معمولی ASI ہے جس کے مقابل SSP ہے، مگر 2 باتوں کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا، ایک رضوی صاحب کی عمر کا اور ان کی نیک نامی کا، دوسرا اس بات کا کہ وہ تھانے میں نہیں ہمارے گھر میں بیٹھا تھا اور ہم نے میزبانی کے آداب کا خیال رکھا تھا، تو یہ خود بخود اس کا اخلاقی فرض ہو جاتا تھا کہ وہ مہمانی کے آداب فراموش نہ کرے۔ میں نے تم سے کہا تھا محسن کہ وہ خط انہیں دکھا دو، رضوی صاحب نے کہا، بلکہ انہیں دے دو، یہ اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیں۔ جی، محسن نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ دراصل وہ خط میں کہیں رکھ کر بھول گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خط نکالا۔ میں نے جان بوجھ کے کسی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ جو خط شیخ کے حوالے کیا گیا ہے وہ جعل سازی کا نمونہ ہے۔ اس خط کے ساتھ کوئی لفافہ بھی ہوگا۔ شیخ نے خط کے مضمون پر نگاہ ڈالنے کے بعد زیر لب مسکرا کے کہا، لوگ عموماً خط سنبھال کے رکھتے ہیں اور لفافے پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ محسن نے کہا، محض اسی خط سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ خط لکھنے والا کون ہے اور اس نے یہ خط کہاں سے ڈالا ہے۔ شیخ بولا، خط ایک لیٹر ہیڈ پر لکھا گیا ہے اور اس پر لندن کا پتہ چھپا ہوا ہے۔ محسن نے کہا، اگرچہ اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ خط واقعی کسی نے لندن سے لکھا تھا، کیونکہ پیڈ تو یہاں بھی چھپ جاتے ہیں، مگر تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے اس پتے سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ میں نے اور محسن نے خود کو برطانیہ میں کالوں کے حقوق کے تحفظ کا ٹھیکیدار بنا رکھا تھا، خصوصاً اپنے ہم وطن پاکستانی طلبہ کے حقوق کا۔ ہم نے 3-4 کلب اور انجمن قسم کے ادارے بنا رکھے تھے جن کے نام بہت متاثر کرتے تھے۔ در حقیقت ان کا وجود کہیں نہ تھا، مگر جب بھی ہمارے نقطۂ نظر سے کسی پاکستانی کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی تو ہم مختلف اخبارات کو مراسلے، اجتماعی قراردادیں اور پریس نوٹ وغیرہ بھیج دیتے تھے جو کسی نہ کسی اخبار یا ہفت روزے میں شائع ہو جاتے تھے کہ پاکستانی طلبہ کی فلاں انجمن کی ایک زبردست جلسے میں اس بات کی مذمت کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ انہی میں سے ایک لیٹر ہیڈ تھا۔ اگر پاکستان کی پولیس دریافت کرتی تو خود لندن کی پولیس اس پتے پر پہنچنے میں ناکام رہتی اور اس تگودو سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ دراصل عبدل کی ماں کا خیال تھا کہ میرے والد باہر ہیں۔ میں نے کہا، بیٹے نے اس کو یہی بتا رکھا تھا۔
وہ مجھ سے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وزیران کو لندن میں 2000 روپے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی رقم تھی اور عبدل کی ماں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ باہر پیسے بھجوانے ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ میرے لیے اس بیان کی صداقت کو تسلیم کیے بنا چارہ نہیں، شیخ نے خط کو فائل میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ مشکل سے 20 منٹ، محسن نے فوراً کہا۔ یہ بات آپ کو شہلا بھی بتا چکی ہے کہ ہم 10:30 بجے گھر آ گئے تھے۔ شیخ نے ناگواری سے محسن کی طرف دیکھا۔ مجھے مسٹر سکندر کا بیان آپ لوگوں کی موجودگی میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب تو آپ سب کا بیان ایک ہو گیا۔ سوال میں نے آپ سے تو نہیں کیا تھا مسٹر محسن۔ آئی ایم سوری، محسن نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا۔ آپ نے پوچھا تھا آپ لوگ، میں سمجھا سوال ہم دونوں سے کیا گیا ہے، اس کے باوجود مجموعی صورتحال نہیں بدلتی۔ شیخ نے کہا، آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ آپ واقعی 10:30 بجے لوٹ آئے تھے۔ اس کے گواہ صرف گھر والے ہی ہیں۔ باہر کا کوئی آدمی ہے جو کہہ سکے کہ اس نے آپ کو واردات سے پہلے کہیں دیکھا تھا؟ میں اس سوال کو تفتیش کا ایک لازمی جز سمجھتا تھا، چنانچہ اس کے لیے تیار تھا۔ یار محسن، میں نے اچانک کہا، تو نے استاد ٹیڈی کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کس وقت ملا تھا؟ وہ میرا خیال ہے 10 بجے کے بعد ہی ملا تھا ہمیں، محسن نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں اس کا ذکر کرنے ہی والا تھا۔ وہ یقیناً شیخ صاحب کو بتا سکتا ہے کہ ہم کس وقت ملے تھے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے انسپیکٹر صاحب، میں نے کہا، تو ہمیں استاد ٹیڈی مل گیا تھا۔ وہ اکیلا تانگے میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر ہم پر پڑ گئی اور اس نے ہمیں بھی ساتھ بٹھا لیا۔ ہم نے اس کے ساتھ چائے بھی پی تھی۔ شیخ حیرانی سے مجھے اور محسن کو دیکھتا رہا۔ یہ استاد ٹیڈی کیا چیز ہے اور آپ جیسی شریفوں کا ایسے استادوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا؟ چیمائنی وارڈ نام سے تو مجھے وہ کسی اسکول کا استاد نہیں لگتا۔ کیا کرے شیخ صاحب، میں نے افسوس سے کہا، اپنا بچپن کا دوست تھا، بس غلط راستے پر پڑ گیا۔ کوئی بدماش نہیں ہے، لیکن ذرا پتے باز ہے اور کبھی کبھی ہاتھ کی صفائی دکھا دیتا ہے، چنانچہ لونڈے اسے استاد ٹیڈی کہنے لگے ہیں۔ اور تمہارا یہ استاد کہاں ملے گا؟ شیخ نے بے بسی سے کہا۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اس کا بیان علیحدگی میں لوں، کیونکہ اس کی گواہی بہت اہم ہے۔ آج تو اس کا ملنا مشکل ہے، میں نے کہا۔ وہ راولپنڈی گیا ہوا ہے، بری امام شاہ کے مزار پر منت ماننے کی بات کر رہا تھا، کل پرسوں تک آ جائے گا، مجھ سے اس نے یہی کہا تھا۔ تم اس کا پتہ تو بتا سکتے ہو؟ شیخ بولا۔ لاہور میں وہ کہاں رہتا ہے؟ یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، میں نے کہا۔ ایک تو اس کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، پھر یہ کہ ہم بھی بس رسم و راہ نبھاتے ہیں، ایسے ہی سرے راہ ملاقات ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اس کے گھر جانے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ ویری گڈ مسٹر سکندر، شیخ نے ہنستے ہوئے کہا، اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ میں نے آج یہاں دیکھا۔ جھوٹ سچ کا پتہ چلانا عدالت کا کام ہے، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بڑا اچھا ٹیم ورک تھا۔ ASI شیخ، رابعہ نے پہلی بار لب کھولے۔ بیان کے دوران میں نے کہیں دخل نہیں دیا اور میرے موکل نے آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن اب میں بولنے پر مجبور ہوں کیونکہ آپ بیان لینے کے بعد بیان پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نام لیے بغیر سب کی دیانتداری پر شبے کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سے آپ کی اپنی غیر جانبداری مشکوک ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں میڈم، شیخ نے فائل سنبھال کے تن سے کہا۔ اگر میرے الفاظ سے غلط مفہوم نکلتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس بھی لے سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سٹ ڈاؤن، رضوی صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فرض شناسی بڑی اچھی چیز ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارے رویے میں اعتماد کی لچک نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت تم میرے گھر آئے تھے اور تم نے مجھ سے سکندر کے بارے میں دریافت کیا تھا تو میں تم کو یہاں لے آیا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میرا چوکیدار تم کو باہر سے ہی رخصت کر دیتا؟ میں کہہ دیتا کہ مجھے معلوم نہیں اور بات کرنی ہے تو کل دفتر میں آ جانا۔ شیخ پھر بیٹھ گیا۔ میں آپ کے رویے سے متاثر ہوا ہوں رضوی صاحب، لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرض کے تقاضے بہرحال نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ غلطی تو تم سے پہلے ہی سرزد ہو چکی ہے، رضوی صاحب نے کہا۔ کیا فرض کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ تم عبدل کا فون ملنے کے بعد ٹیپ کی حفاظت کا معقول انتظام پہلے کرتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ٹیپ کو مکفل کر جاتے یا اپنے ساتھ لے جاتے۔ لیکن سر، میں نے کوشش کی تھی کہ تحریری بیان پر دستخط بھی حاصل کر لوں، اور حاصل کیا ہوا؟ رضوی صاحب نے کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اب نہ تمہارے پاس وہ ٹیپ ہے اور نہ کوئی دستخط شدہ بیان، ورنہ تمہارے پاس کم سے کم ایک چیز تو ہوتی جسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا۔
اس پر ایک شخص کی زندگی اور موت کا انحصار تھا اور اس کے نہ ہونے سے کیا نقصانات ہوں گے یہ اندازہ تم خود بھی کر سکتے ہو۔ لیکن سر، میں نے وہ ٹیپ ایک ذمہ دار شخص کے سپورٹ کیا تھا۔ شیخ کی پوزیشن خراب ہونے لگی تھی اور اس ایڈیٹ ذمہ دار شخص نے کیا کیا؟ رضوی صاحب اب واقعی غصے میں تھے۔ تم نے کیا کیا؟ اس محرر کی رپورٹ بھیجو میرے پاس اور اس سے کہو کہ اپنے آپ کو معطل سمجھے۔ اسے بتا دو کہ اب وہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے اگر وہ سچ بولے اور جو کچھ ہوا ہے عدالت میں بیان کر دے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ نوکری اس کی جاتی ہے یا امیر محمد کی، لیکن اس نے جانتے بوجھتے حقیقت کا اعتراف کرنے سے گریز کیا اور سکندر کی ضمانت منسوخ ہوئی تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ یس سر، شیخ نے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ رضوی صاحب کا غصہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی کم نہیں ہوا۔ بہت فرض شناسی کی بات کرتا ہے، بے وقوف، یہ نہیں دیکھتا کہ کوتاہی کتنی بڑی ہوئی ہے۔ جب ایک شخص ٹیلی فون پر خود بتا رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو اس کا بیان ضرور لکھو، مگر یہ بھی تو سوچو کہ دوسرے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ آدمی کو ہر طرف دیکھنا چاہیے اور تمام امکانات کو مد نظر رکھنا چاہیے، مگر تم نوجوان لوگ عقل کی بجائے جوش و جذبات سے کام لیتے ہو۔ وہ اچانک میری طرف مڑے۔ یہ میر محمد وہی ہے نا جس نے تم پر تشدد کیا تھا؟ اس نے ٹیپ غائب کیا ہوگا تو میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ جی، میں نے کہا، بہت کینہ پرور اور کمینہ آدمی ہے اور میرے معاملے میں اس پر کسی کا دباؤ بھی ہے، کوئی ASP ہے، میں سمجھ لوں گا اس سے۔ رضوی صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا، اب اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے یا وہ ٹیپ واپس کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ٹیپ تباہ کر دیا ہو یا صاف کر دیا ہو، رابعہ نے کہا۔ ایسی صورت میں وہ انتخاب کے حق سے بھی محروم ہو جائے گا، رضوی صاحب نے کہا۔ اس کے خلاف شیخ بھی گواہی دے گا اور وہ محرر بھی، اس کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایک کپ چائے پلاؤ، پھر میں چلتا ہوں۔ رابعہ ان کے لیے چائے لینے چلی گئی تو میں نے کہا، انکل رضوی، میں نے اس دور دراز علاقے میں یہ گمنام سا مکان شہلا کی حفاظت کے لیے لیا تھا، مگر اب یہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ یہ پتہ پولیس کے ریکارڈ پر آ جائے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تم لوگوں نے بھی مجھے کم پریشان نہیں کیا ہے، رضوی صاحب نے خفگی سے کہا۔ کچھ تو تقدیر نے تمہارے خلاف چکر چلا رکھے ہیں اور کچھ تمہارے دشمنوں نے، لیکن تم خود بھی اپنی عقل مندی سے اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے ہو۔ آخر کیا ضرورت تھی اس نقل مکانی کی؟ کیا میرے پاس جگہ کم تھی یا تمہیں یہ احساس تھا کہ تم مجھ پر بار ہو یا وہاں محفوظ نہیں ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی انکل، محسن نے وضاحت کی کوشش کی۔ مگر کچھ نہیں، انہوں نے محسن کی بات کاٹ دی۔ اپنا سامان آج ہی یہاں سے اٹھاؤ اور واپس چلو۔ وہ پورا سرونٹ کوارٹر شہلا اور اس کی ماں کے لیے کافی ہوگا، کانسٹیبل اپنا بندوبست کہیں اور کر لے گا۔ رابعہ حسب سابق رہے گی اور تم دونوں کو ایک کمرہ مل جائے گا جہاں تم میری نگرانی میں رہو گے۔ تم دونوں نے اپنے آپ کو بہت آزاد اور خود مختار سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ ایک کا باپ مر گیا ہے اور دوسرے کا بہت دور اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ ایک طرف دوستی کے رشتے سے یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ جس حد تک بھی ہمارا خیال رکھ سکتے ہوں رکھیں، دوسری طرف قانون کے مقابلے میں وہ اپنی مجبوریاں بھی سمجھتے تھے اور اس خیال سے بہت پریشان تھے کہ خدا نخواستہ مجھ پر استغاثہ کے دونوں گواہوں کے قتل کا الزام آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ چائے پی کر رخصت ہو گئے تو میں نے اور محسن نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کے حکم سے سرتابی ممکن نہ تھی اور ویسے بھی یہ گھر اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ رابعہ اور محسن نے بھی اتفاق کیا کہ ان حالات میں ہمارے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور فی الحال ہمیں رضوی صاحب کی میزبانی کو مجبوری یا ضرورت سمجھتے ہوئے قبول کرنا پڑے گا۔ شہلا کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، مردہ بدستے زندہ، اسے ہمارا ہر فیصلہ قبول تھا۔ اسی روز شام تک منتقلی کا سارا کام مکمل ہو گیا جس میں عملی طور پر میں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ محسن، رابعہ اور شہلا نے وہ سامان پھر باندھا جو ابھی پوری طرح کھلا بھی نہ تھا۔ پھر محسن ایک ٹرک اور چند مزدور لے کر آیا جنہوں نے ذرا سی دیر میں سب سامان لاد دیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے رضوی صاحب کی کوٹھی میں اتار دیا۔ ہمارا ہمسایہ کانسٹیبل رات کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر سخت مایوس ہوا کہ عرب کے اونٹ کی طرح ہم نے اسے باہر پھینک نکالا ہے۔ اس نے تو ہمارے جوتے تک پالش کیے تھے کیونکہ ہم نے اسے تھانے دار بنوا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا تھا کہ ہمارے عزائم غاصبانہ اور بدنیتی پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب رضوی صاحب کے حکم سے ہوا ہے۔
वो इस बात से मुतमईन नहीं हुआ और फरियाद लेकर रिजवी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर रिजवी साहब ने इसे कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी रहाइश के लिए साथ वाली कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरे का इंतजाम हो गया है। मुतमईन वो फिर भी नहीं हुआ, मगर तामील के सिवा इसके पास कोई चारा ना था। वो खून की घूंट पीकर और हमसे सख्त बदजन होकर रुखसत हुआ। इस वक्त तक शहला ने अपने नए घर में सामान को ठिकाने से रखने का इंतजाम मुकम्मल कर लिया था। जो कमरा हमें दिया गया था वो घर के आखिरी हिस्से में था और बच्चों का बेडरूम था। नतीजे में बच्चों को इस कमरे में मुंतकिल किया जो पहले मेहमानों का कमरा कहलाता था। मोहसिन ने मेरी तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल करवाई कि इस सारे इंतजाम का मकसद ये है कि हमारी नक्लो हरकत पर नजर रखी जाए, वरना ये भी हो सकता था कि बच्चों को उनके कमरे में रहने दिया जाता और हमें मेहमानों वाला कमरा दे दिया जाता। अब हम शरीफाना रास्ता इख्तियार करके बाहर जाते तो ये नामुमकिन था कि रिजवी साहब या उनकी बेगम को मालूम ना हो। दूसरा तरीका खिड़की को दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल करने का था। इसमें भी ये खतरा बहरहाल था कि हमारी अदम मौजूदगी का राज किसी भी वक्त अफशा हो जाए। मोहसिन ने इस ख्याल का इजहार भी किया कि रिजवी साहब जालिम समाज बन के मुझे और राबिया को ज्यादा से ज्यादा फासले पर रखना चाहते हैं, और मैंने उसको जबरदस्त फिल्मी जवाब दिया। रात के खाने पर रिजवी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी मुसरत का इजहार किया और हमारी सादतमंदी की तारीफ की। उनसे ज्यादा खुशी बेगम रिजवी को थी कि वो अकेली नहीं रही और राबिया के अलावा अब शहला भी इनकी रफीके तन्हाई हो गई है। शहला खुद खामोश थी क्योंकि वो इस माहौल में अजनबी थी। शायद उसे ये एहसास भी था कि जो इख्तियारी से पहले अपनी जिंदगी पर था वो अब नहीं रहा। अपने गुलबर्ग वाले घर से निकलना इसे रास नहीं आया था और इसका कोई ठिकाना मुस्तकिल ना रहा था। शहला की माँ उससे ज्यादा परेशान थी, जिसकी समझ में नहीं आता था कि इसके इकलौते बेटे अदनान के जाते ही हालात में एक ऐसा इनकलाब आ गया है और इसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह और दूसरी जगह से उठाकर तीसरी जगह क्यों ले जाया जा रहा है। वो शहला की हकीकी माँ भी नहीं थी कि इस पर हुक्म चला सकती या उससे वजाहत तलब कर सकती। इसका मफलूज वजूद अमली जिंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ने वालों के लिए ऐसा बारे गिरा था जिसे उतार कर फेंका भी नहीं जा सकता था। वो अपनी मजबूरियों को भी समझती थी और दूसरों की मजबूरियों को भी, चुनाचे वो बेबस थी। रात को फुर्सत मिलते ही मैं और मोहसिन अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचे तो हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हमने राबिया से चाय की फरमाइश की और अपने अपने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट के धुएं को छत की तरफ उठाकर फिजा में तहलील होता देखते रहे। आज कितने दिन हो गए मेरा अपने घर से कोई राब्ता नहीं, मोहसिन ने अचानक कहा। मालूम नहीं फौजिया कैसी है, सबसे ज्यादा वही मुझे याद करती होगी। देख मोहसिन, अब भी वक्त है, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। तो अपने घर लौट जा, वालिदैन के हकूक मुझसे ज्यादा हैं, मैं उनके हकूक तस्लीम करता हूँ, मोहसिन ने कहा। और वक्त आएगा तो मैं अपने फराइज में कोताही नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं किसी को छोड़कर नहीं जा सकता, न तुझे, न राबिया को और न शहला को। हम सब एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, और जब राबिया या शहला औरत होने के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं तो मैं कैसे भाग जाऊं? तेरे पास वो कैसेट तो महफूज है ना जिसमें हमने डिसिल्वा और चौधरी दिलावर की गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी? मैंने कहा। हाँ, वही तो हमारे पास एक मौसर हथियार है, मोहसिन ने उठते हुए कहा। कम से कम डिसिल्वा के खिलाफ। अभी तक उनमें से किसी को मालूम नहीं कि हमने सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने कहा। हाँ, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मोहसिन ने अपने ब्रीफकेस में से कैसेट निकाला। उन्होंने अंदाजा जरूर कर लिया होगा कि जब हम दो तरफा मुवासलाती राब्ता कायम कर सकते हैं तो इनकी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, चौधरी दिलावर ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो बाद में इसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती, लेकिन डिसिल्वा ने पूरी तरह इतराफ़े जुर्म कर लिया था। अब ये जरूरी है कि इसे अपनी ही आवाज सुनवाई जाए और फिर इसका रद्द-ए-अमल देखा जाए। मोहसिन बोला। रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैंने कहा। वो बुज़दिल आदमी है, या तो दिलावर का साथ छोड़ने पर मजबूर होगा या फरार पर। लेकिन दिलावर का साथ छोड़ के वो कहाँ जाएगा? मोहसिन बोला। मैं ये फर्ज नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ मिलकर हमारे दुश्मनों के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएगा। उसके लिए बचने की एक ही सूरत है कि वो गायब हो जाए। वो दिलावर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता और हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि हम इसे ये कैसेट सुनवाएं और धमकी दें कि इसकी एक नकल दिलावर को इरसाल कर दी जाएगी। इसके बाद वो क्या करेगा? मेरा ख्याल है वो दिलावर की खिदमत में हाजिर होकर रोए पीटेगा कि किस तरह हमने जबर और तशद्दुद से इसे बोलने पर मजबूर कर दिया था।